قرآن کی روشنی میں سماجک انصاف۔ اس وقت ہمارے ملک و دنیا میں معاشی و سماجی انصاف ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ اس پر بحث کو آگے بڑھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ آخر کیوں سماجی انصاف ایک سماجک سیاسی مدعا بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں آبادی کا بہت بڑا حصہ الگ الگ طرح کے ناانصافی اور استحصال کا شکار ہے۔ اگر یہ ناانصافی اور استحصال جبریہ حکومت کے ذریعے ہوتا تو عام لوگ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے یہاں صدیوں سے ظلم اور ناانصافی کو مذہبی رنگ دیا گیا۔ اسی وجہ سے ناانصافی میں حصہ لینے والا طبقہ اپنے آپ کو تقدیر کا مالک سمجھتا رہا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا اسے مذہب کے خلاف لگتا تھا۔ اپنی آزادی اور نجات کے نام پر ملک کے عام لوگوں نے مذہبی پادری ورگ کے ہر پرکار کے ظلم اور ناانصافیوں کو برداشت کیا۔ موجودہ وقت میں بھارت میں مذہبی آرتھوڈاکس عقائد ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ مذہبی دکھاوے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں مذہب کے نام پر سماجک ناانصافیاں کیسے لمبے وقت تک مذہب کا لبادہ اوڑھے قائم رہ سکتی ہیں؟ انسان خود ہی مطلبی ہوتا ہے، بلکہ سماج کے مخالف طبقات، برادریاں اور تہذیبیں بھی مطلبی ہوتی ہیں۔ ہر سماج اپنی اپنی خود غرضی ثابت کرنے کے لیے الگ الگ سماج کے ساتھ ناانصافی کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک سماج کا طاقتور حصہ اپنے ہی سماج کے کمزور حصے کے ساتھ ناانصافی کر اس کے سارے حقوق کی خلاف ورزی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ الگ الگ مذہبوں میں لوگوں کو خود غرضی سے پاک ہونے اور دیگر لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے مقصد دیے گئے ہیں۔ دین دنیا کے کام آنے کے لیے بہت سے حکم ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، رحم دلی وغیرہ کے حکم ہر مذہب میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن اسلام میں یہیں تک اپنے کو محدود نہیں کیا۔ اسلام اجتماعی انصاف کا حصہ دار ہے۔ یہ اسلام کی دیگر مذہبوں کے مقابلے خود کو الگ کرتا ہے اور اسلام کی یہ خوبی بھی ہے۔ اسلام ایسا ماحول بنانے کا حصہ دار ہے جس سے انفرادی اور اجتماعی ناانصافی کو کوئی مقام نہ ملے۔ اس مقصد پر اسلام اتنا زور دیتا ہے کہ وہ اسلامی گروہوں کو بلاتا ہے کہ انصاف کے قائم کرنے والے بنو، چاہے ایسا کرنے میں تمہیں خود ہی کو نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے اور اپنے فائدے کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسلام میں نفس کی تکمیل کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت دنیا میں جو خلل ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہر انسان ہر وقت ہر خطہ صرف اپنے مفاد، اپنے حقوق کو دیکھتا ہے، چاہے اس سے دوسرے لوگ، سماج و ورگ کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ موجودہ وقت میں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ بہانوں سے جو ٹکراؤ کا ماحول بنا ہوا ہے اس کی خاص وجہ بھی یہی خود غرضی کی عادت ہے۔ اسلام اس غیر سکونی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے بھی ہے، زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، سورہ 2۔ اس مقصد کے لیے اسلام انصاف کے قیام پر زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سورہ 10 آیت 8۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سماجوں، ورگوں، سموہوں میں دشمنی ہوتی ہے تو ایک ضمنی اپوزیشن کو تباہ برباد کرنے پر تل جاتا ہے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ملکوں کے بڑھتے ہوئے حفاظتی بجٹوں کی وجہ بھی یہی ہے، سماجی سطح پر بھی یہی حال ہے۔ طبقاتی کشمکش کی بھی خاص وجہ یہی عادت ہے۔ قرآن اس عادت پر روک لگانا چاہتا ہے، کہتا ہے ہے انصاف کرنے والوں، اللہ کے ساتھ انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بنو، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھار دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ انصاف کرو، یہی ایمان کی پہچان ہے، سورہ 5 آیت 8۔ اس طرح اسلام نے اپنے آنے کے بعد نہ کیول مذہب کے نام پر ہو رہی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا بلکہ سماجی زندگی میں بھی الگ الگ حصوں کے بیچ ٹکراؤ کے راستے بند کر کے ختم کر دیے۔ اسلام میں برابری کا اعلیٰ مقام ہے اور جس کی تائید دنیا کا ہر ہوش مند انسان کرتا ہے، اس کا خاص رہنما یہی انصاف ہے۔ قرآن انصاف کا منشور ہے
اس کی طرف لوٹنا پڑے گا بلکہ دوڑ کر آنا پڑے گا، تبھی ناانصافیوں سے بھرے اس ریگستان میں انسانیت کی بہار آئے گی۔ یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی حکومت میں اکیلی عورت نڈر ہو کر رات کے اندھیرے میں بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر آ اور جا سکتی ہے۔ اسے اگر ڈر ہے تو صرف خدا کا۔ قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں بلکہ قرآن ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کا ایک واحد ذریعہ بھی ہے۔ خدا ہمیں اور آپ کو قرآن کی باریکیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔